کیا آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رمضان المبارک میں کیا معمول تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا رمضان کیسے گزارتے تھے؟ تو چلیے ملاحظہ فرماتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سب سے زیادہ ذوق و افزا ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا جب رمضان المبارک کا مہینہ آ جاتا تو کمر ہمت کس لیتے اور اہل ایمان کو بھی اس ماہ مبارک کا شایان شاہ استقبال کرنے کی تلقین فرماتے۔ رمضان المبارک کے استقبال کے طور پر ہی آپ شعبان کے تقریباً پورے مہینے روزے رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سحری ضرور کھاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ ایک اور موقع پر فرمایا ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق کرنے والی چیز سحری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے دنوں میں مسلمانوں کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزوں کے فضائل و برکات اور ان کے اجر و ثواب بیان فرماتے ہیں۔ روزے کی روح کو اپنانے کی دعوت دیا کرتے ہیں اور ان کے کاموں سے بچنے کی تلقین فرماتے ہیں جن سے روزے میں برداشت کی جانے والی بھوک اور پیاس اور راتوں کو جاگنے کی محنت مشقت کے اجر و ثواب کے ضائع ہونے کے امکان ہوتا ہے۔ سید المرسلین افطار میں جلدی فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ مجھے وہ بندہ زیادہ محبوب ہے جو روزہ افطار کرنے میں جلدی کرے، وقت ہو جانے پر فوراً افطار کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ کھجور یا پانی سے روزہ افطار فرماتے اور افطار کے وقت یہ دعا پڑھتے اے اللہ میں نے تیرے ہی واسطے روزہ رکھا اور تیرے ہی رزق سے افطار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افطار کرتے تو فرماتے پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئیں اور اللہ نے چاہا تو اجر و ثواب بھی قائم ہو گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کی راتوں میں طویل قیام فرماتے۔ چند روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تراویح کی نماز لوگوں کے ساتھ پڑھی، لیکن اس خیال سے کہیں یہ فرض نہ ہو جائے اور مسلمانوں کے لیے ادا کرنا مشکل نہ ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باجماعت تراویح ادا نہ کی بلکہ اکیلے ہی پڑھتے رہے، لیکن مسلمانوں کو تراویح کی ترغیب دلاتے رہے۔ رمضان المبارک میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات قرآن میں غیر معمولی اضافہ ہو جاتا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر رات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرتے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں قرآن سناتے۔ اس طرح پورے قرآن کا دورہ مکمل ہو جاتا۔ رمضان المبارک میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا و مناجات میں بھی اضافہ ہو جاتا۔ کبھی گھر کے افراد سو جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چپ چاپ بستر سے اٹھ کر دعا اور گریہ زاری میں مشغول ہو جاتے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متقف ہو کر عبادت اور ذکر الہی میں بہت زیادہ مشقت فرماتے تھے۔ مسجد نبوی میں ایک خیمہ لگا دیا جاتا تھا اور آپ ہر طرف سے یکسو اور منقطع ہو کر ہمہ وقت یاد الہی اور عبادت گزاری میں مصروف رہتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیاض تو تھے ہی، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا اور جبرائیل قرآن سناتے آتے تو آپ کے فیاضی کی کوئی حد نہ رہتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیاضی تیز چلتی ہوا سے بھی بڑھ جاتی۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ معاشرے کے غریب اور ضرورت مندوں کے ساتھ مالی ہمدردی کا مہینہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سائلین، مساکین اور غرباء کی مدد فرماتے اور سحری افطار میں اپنے ساتھ شریک فرماتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر قیدی کو رہا کر دیتے اور ہر سائل کو عطا فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں کبھی روزہ رکھتے کبھی قضا فرما لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوران روزہ وضو کرتے مسواک بھی فرماتے تھے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔